اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سب بھائی اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے۔ دعا انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ہر دعا پوری بھی ہو اور اس کی ہر دعا کے بدل میں جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو مل جائے۔ اسی حوالے سے قبولیت دعا کب اور کیسے اور حقیقت دعا، اس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نیو ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ حقیقت دعا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے جب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ بہت قریب ہے۔ حبل الورید آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور اگر گردن کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اور جہاں تک دعا کی اہمیت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء کے بارے میں یہ فرماتا ہے وہ ہم کو رغبت اور خوف سے پکارتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء العبادہ، یعنی کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں نہ کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا کا طریقہ کار کیا ہے، اور کون کون سے اوقات ہیں جن میں ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ دعا کے آداب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اخلاص ہو دل میں، قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درود بھیجا جائے۔ اس کے بعد اللہ سے جو چاہے مانگا جائے ما سوائے اس کے جو قطع تلقی کی ہو، حرام کے بارے میں ہو۔ اور یہ مختلف روایات کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دیتے ہوئے کہ ایک شخص پراگندہ حال اور غبار آلود ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب اے رب۔ کھانا اس کا حرام ہے، پینا اس کا حرام ہے، جس رقم سے لباس تیار کیا گیا ہے وہ بھی حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ رزق حلال کمایا جائے، رزق حلال کھایا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور دل کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی کہ جو غافل ہو، اللہ سے پہلے ہی غافل ہو، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، پس یا تو دنیا میں اس کا اثر ظاہر کر دیتا ہے یا آخرت کے لیے اس کا اجر محفوظ کر دیتا ہے، یا دعا کے بقدر اس کے گناہ دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے یا
جلدی نہ کرے، جلدی نہ مچائے، یعنی کہ یہ کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے۔ دعا کی قبولیت میں دعا کرنے والے کا اللہ سے تعلق اور اس کی قلبی کیفیت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں بعض مخصوص اوقات ہیں، مثلا اذان و اقامت کا درمیانی وقفہ، سجدے کی حالت میں، فرض نمازوں کے بعد، جمعہ کے دن، رات کا آخری یعنی کہ تیسرا حصہ جمعہ کی رات میں، روزہ کی حالت میں خصوصاً افطار کے وقت، لائلۃ القدر کی رات میں، تکمیل قرآن حکیم کے بعد یعنی کہ جب آپ قرآن پاک مکمل پڑھ لیں، کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے وقت، عرفہ کے دن میں، رائے خدا میں جنگ کرتے ہوئے، باران رحمت کے وقت، اور ایک اور بھی بات یہ ہے کہ جب آپ اذان سنتے ہیں، اذان سننے کے بعد اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اگر آپ اس میں یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، 3 دفعہ اس کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے اس بات کو آپ شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے، آپ کی جائز حاجات کو پورا کرے، آپ کو آسانیاں عطا کرے اور پھر ان آسانیوں کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔